حیدرآباد اور کراچی کے عوام کے شکر گزار ہوں کہ آپ نے پاکستان پیپلز پارٹی کو بلدیاتی الیکشنز کی کامیاب کروایا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پچھلے دنوں پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین محترم بلاول بھٹو زرداری صاحب کا ایک بیان نظر سے گزرا. آج میں اس بیان کے اوپر بات کرنا چاہتا ہوں، لیکن اس سے پہلے میں ایک واقعہ آپ سے شیئر کروں گا، اس کے بعد ہم اس بیان کے اوپر تبصرہ کریں گے. واقعہ کچھ یوں ہے کہ اسپین کے شہر نائر میں ایک بین الاقوامی ریس کا انعقاد ہوا. یہ ریس اپنے اختتامی مراحل میں تھی اور کینیا کا ایتھلیٹ متی سب سے آگے تھا. اس سے 10 میٹر پیچھے تقریباً فرنانڈس تھا، اسپین کا ایتھلیٹ. یہ بات یقینی تھی کہ متی جیت جائے گا، لیکن یہاں ایک عجیب واقعہ یہ ہوا کہ متی کچھ کنفیوز ہو گیا اور فنش لائن سے تقریباً 10 میٹر پہلے وہ یہ سمجھا کہ وہ فنش لائن کراس کر چکا ہے اور ریس جیت چکا ہے اور اس کے لیے ریس ختم ہو چکی ہے. چنانچہ اس نے لاپرواہی سے ٹہلنا شروع کر دیا. دوسری طرف پیچھے آنے والا فرنانڈس اس صورتحال کو بھانپ چکا تھا. اس کے لیے یہ ایک گولڈن موقع تھا ریس جیتنے کا، لیکن اس نے ایک بڑا فیصلہ کیا اور اس فیصلے نے اسے تاریخ میں امر کر دیا. اور وہ فیصلہ یہ تھا کہ پرفارمنس کی بنیاد پر فتح متی کا حق ہے اور متی کی کسی بھول سے فائدہ نہیں اٹھانا چاہیے. چنانچہ وہ آگے بڑھا اور دھکا دیتے ہوئے متی کو فنش لائن کراس کرا دی. یوں میدان متی کے ہاتھ رہا اور فرنانڈس ہار گیا، لیکن پورا اسٹیڈیم کھڑا ہو کر تالیاں بجانے لگا. اور یہ تالیاں پہلی بار کسی ونر کے لیے نہیں تھیں، بلکہ رنر اپ فرنانڈس کے لیے تھیں. میچ کے بعد میڈیا ٹاک کے دوران ایک صحافی نے فرنانڈس سے سوال کیا، تم نے متی کو کیوں جتوایا؟ فرنانڈس کا جواب تھا، میں نے متی کو نہیں جتوایا، وہ تو ویسے ہی جیت رہا تھا، جیت اس کا حق تھی. میرا خواب تو ایک ایسے معاشرے کا قیام ہے جہاں ایک فرد دوسرے فرد کو اس لیے دھکا دے تاکہ دوسرا فرد کامیابی حاصل کر سکے. ایک اور صحافی نے سوال کیا، لیکن یہ ریس تم بھی تو جیت سکتے تھے. فرنانڈس نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا اور کہا، اس جیت کی کیا عزت ہوتی، اس میڈل کی کیا وقت ہوتی، اور سب سے بڑھ کر میں اپنی ماں کو کیا منہ دکھاتا اور تاریخ میں میرا کیا مقام ہوتا. اور اب آتے ہیں محترم بلاول بھٹو زرداری صاحب کے بیان پر. ہر سیاسی جماعت کی طرح ان کا بھی حق ہے کہ اپنی جماعت کے لیے کامیابی کا سوچیں. اس میں کوئی بات بری نہیں ہے، سادہ سی بات ہے، ان کو فتح حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. لیکن جناب ٹھہریے، بات اتنی سادہ نہیں ہے. بات یہ ہے کہ پیپلز پارٹی نے یہ کامیابی کیسے حاصل کی. میں ذرا اعداد و شمار کی طرف آپ کی توجہ دلاتا ہوں. پیپلز پارٹی نے 15 جنوری کو ہونے والے الیکشن میں تقریباً 3.25 لاکھ کے لگ بھگ ووٹ حاصل کیے. ان سے ذرا آگے پاکستان تحریک انصاف ہے، جس نے تقریباً 3,75,000 کے لگ بھگ ووٹ حاصل کیے. اور سب سے آگے جماعت اسلامی ہے، جس کے ووٹوں کی تعداد تقریباً 5,25,000 یعنی 5.25 لاکھ کے لگ بھگ ہے. لیکن طرفہ تماشا دیکھیے، معجزہ دیکھیے کہ 3.25 لاکھ ووٹ لے کر تیسرے نمبر پر آنے والی پارٹی، اس کی 92 سیٹیں بتائی جا رہی ہیں، جبکہ دوسرے نمبر پر آنے والی پارٹی جس کے 3,75,000 ووٹ ہیں، اس کی 42 سیٹیں دکھائی جا رہی ہیں، جبکہ 5.25 لاکھ ووٹ لے کر پہلے نمبر پر آنے والی پارٹی کی کل 86 سیٹیں دکھائی جا رہی ہیں. اس طرح پاکستان پیپلز پارٹی کو فاتح قرار دیا جا رہا ہے. سوال یہ ہے کہ یہ چمتکار، یہ معجزہ کیسے رونما ہوا؟ یہ ایسے رونما ہوا کہ پاکستان پیپلز پارٹی، جس کا اصول تھا کہ طاقت کا سرچشمہ عوام ہے، لیکن اب اس کا اصول ہو گیا ہے کہ طاقت کا سرچشمہ انتظامیہ اور سرکاری وسائل ہیں. اس لیے اس پورے الیکشن کو ایک سائنس کی طرح لیا جاتا ہے اور الیکشن کے اوپر کام الیکشن سے کئی مہینے پہلے بلکہ سال بھر پہلے شروع کر دیا جاتا ہے. اس کا آغاز ڈی لمیٹیشن سے ہوتا ہے، یعنی سیٹیں، یعنی وہ سیٹیں کہ جہاں پر ان کی حد بندی، سیٹوں کی حد بندی، جہاں پر اپنا ووٹر اکثریت سے ہے وہاں چھوٹے چھوٹے پاکٹس پہ سیٹیں بنا دی جائیں، وہاں 20-20 ہزار ووٹوں کی سیٹیں بنا دی جائیں، اور وہ جگہ کہ جہاں ہمارا مخالف ووٹ ہے وہاں بڑی بڑی سیٹیں بنائی جائیں، 90-90 ہزار اور لاکھ ووٹ کی سیٹیں بنا کر ان کو غیر مؤثر کر دیا جائے. اس کے بعد کام ہوتا ہے جناب انتخابی فہرستوں پہ. جو اپنا مخالف ووٹر ہے اس کا ووٹر جو ہے ہضم کر لیا جاتا ہے، غائب کر دیا جاتا ہے، کہیں دور دراز کے علاقوں میں ڈال دیا جاتا ہے، جبکہ اپنا ووٹر اس کو حفاظت کرنے کا پورا بندوبست کیا جاتا ہے. پھر اس کے بعد الیکشن سے پہلے انتخابی اسکیم،
اس کے بعد انتخابی عملے کا تقرر، اور سب سے آخر میں الیکشن کے بعد فارم 11، 12 اور 13 میں گھپلے۔ ان ساری چیزوں کے بعد جناب بلاول صاحب آپ جو فتح حاصل کریں گے، ذرا سوچئے فرنانڈس کے الفاظ میں اس جیت کا کیا میرٹ ہوگا، اس فتح کی کیا عزت ہوگی، آپ اپنی ماں کو کیا منہ دکھائیں گے، اور تاریخ آپ کو کس نام سے یاد رکھے گی۔